السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک نئے ولاگ میں پھر آپ کا استقبال ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ ہم لوگ پنجاب کے سفر پر تھے، اس موقع پر یہ سارے ولاگ بنائے تھے اور سوچا تھا کہ صحیح اسلامی تاریخ جہاں جہاں ہم جائیں گے، تاریخی جو مناظر ہوں گے وہ آپ کو صحیح اتہاس کے ساتھ انشاءاللہ بتائیں گے۔ ہم لوگ تقریباً 12 ساڑھے 12 بجے کے قریب سرہند سے نکلے تھے۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کی مزار جہاں پر ہم تھے وہاں سے ہم نکلے تھے، اور یہ ہائی وے پر آ کر اس کے بعد پھر ہم نے یہ پتلا راستہ اختیار کیا ہے۔ دیکھیے بڑا خوبصورت نظارہ۔ ہم براس جا رہے ہیں ابھی، جہاں کے بارے میں مشہور ہے کہ وہاں نبیوں کی قبریں ہیں، انبیاء علیہ السلام وہاں بھیجے گئے تھے اور وہاں بستی بھی ہے، وہاں ہم جا رہے ہیں۔ دیکھیے یہ براس جو بستی ہے اس کا گیٹ ہے جہاں سے ہم انٹری کرنے والے ہیں۔ یہاں سے ہم اندر جیسے انٹر ہوئے تو ہمارے ساتھ قاری دل شاہ صاحب تھے۔ ان کو بھی چونکہ ایگزیکٹ پتہ نہیں تھا کہ کس طرف جانا ہے، کافی دنوں پہلے وہ آئے تھے، تو یہاں پر ہم نے رک کر ایک صاحب سے جانکاری لی، معلومات لی، یہاں گاڑی روکی اور ان سے پوچھا، اور ان کی گائیڈ لائن کی روشنی میں جو کچھ انہوں نے بتایا اس کی روشنی میں اپنا سفر آگے شروع کیا۔ یہ ہم براس بستی میں آ چکے ہیں، یہ آس پاس آبادیاں ہیں، ہم چل رہے ہیں۔ سامنے بائیں طرف آپ کو نظر آ رہا ہے وہ یہاں کا گرودوارہ ہے۔ پہلے تو ہم سمجھے کہ ہو سکتا ہے وہ یہی جگہ ہو وہ، لیکن وہاں عجیب پنجاب میں دیکھا گرودوارے اور مسجدیں، آدمی فرق نہیں کر پاتا ہے کہ یہ گرودوارہ ہے یا مسجد ہے دور سے دیکھنے میں۔ قریب جانے کے بعد پھر پتہ چلتا ہے کہ بھئی کیا ہے حقیقت۔ ہم لوگ یہ گزر رہے ہیں یہاں جو یہ براس جس جگہ ہم آئے ہیں، عجیب بات یہ ہے کہ اس پوری بستی میں ایک بھی مسلمان کا گھر نہیں ہے۔ عجیب بات ہے۔ نبیوں کے بارے میں قبریں ہیں، مشہور ہے، ہم وہاں جانے کے بعد آپ کو بتائیں گے حقیقت، اور سارے قبروں کی آپ کو ویڈیوگرافی کر کے بھی بتائیں گے۔ یہاں سے ہم انٹر ہوئے ہیں۔ دیکھیے سامنے وہ جو مینارہ نظر آ رہا ہے، یہ مینارہ جو ہے یہی اس جگہ ہے جہاں پر نبیوں کے بارے میں مشہور ہے کہ قبریں ہیں۔ سامنے یہ انٹری گیٹ ہے، یہ گاڑیاں دوسری بھی آئی ہوئی ہیں، اور ہم لوگ بھی بس گاڑی پارک کریں گے، اس کے بعد پھر آگے کے مراحل ہوں گے جو بھی انشاءاللہ آپ جڑے رہیں، انشاءاللہ ساری آپ کی رہبری صحیح بتائیں گے آپ کو۔ یہ آپ جب میپ پر براس لکھ دیں گے تو انشاءاللہ آپ کو صحیح وہ جگہ لے کر جائے گا۔ یہ گاڑی ہم نے پارک کر دی ہے، یہاں سے سامنے دیکھو گیٹ ہے، یہاں سے ہم انٹر ہوتے ہیں۔ کافی جگہوں سے، دور سے، یو پی سے اور دوسری جگہوں سے ہمیں یہ گاڑیاں، ہم نے ان سے پوچھا تو پتہ چلا کہ یہ لوگ آئے تھے۔ ہم نے یہاں کی حقیقت کے بارے میں کتابیں کھنگالی کہ صحیح آپ کو جانکاری دیں کہ یہاں کی حقیقت کیا ہے۔ پوری باؤنڈری بنی ہے مستقل، اندر ایک ماشاءاللہ خوبصورت عالیشان مسجد بھی ہے۔ یہ باہر کا حصہ ہے، ہم ابھی اندر نہیں گئے ہیں، یہ باہر، یہ دیکھو یہ ٹیلہ بنا ہوا ہے، ٹیلہ نما، اور اس کے اوپر یہ باؤنڈری ہے۔ آپ غور کرنا یہ ٹیلہ میں کیوں بتا رہا ہوں آپ کو، آگے ایک بات ہے انشاءاللہ میں اس کو ذکر کرتا ہوں۔ ہم نے کتابیں کھنگالی تو ہمیں جو معلوم ہوا اس بارے میں، تو سب سے معتبر بات جو ہمیں لگی وہ ملفوظات فقیہ الامت۔ ایک معتبر مفتی فقیہ گزرے ہیں، حضرت مفتی محمود حسن گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی کتاب ہے، ان کے ملفوظات اس میں جمع کیے گئے ہیں۔ دیکھیے ہم انٹر ہو گئے ہیں، یہ یہاں بیٹھے ہیں، ریسیپشن ہے، ایک صاحب بیٹھے ہوئے ہیں جو جانکاری دیتے ہیں۔ یہ سامنے مسجد ہے، یہ سیڑھیاں ہیں، اور یہاں وضو خانہ ہیں۔ سامنے افتخاریہ لائبریری کے نام سے ایک لائبریری بنی ہوئی ہے، پنجابی، اردو، عربی کتابیں کچھ اس میں موجود ہیں۔ یہ سامنے مسجد ہے، یہ طلبہ ہیں، کچھ ظہر کی تیاری کر رہے ہیں۔ ہم ظہر کے وقت پہنچے تھے، کچھ ساتھی وضو بھی بنا رہے ہیں۔ تو ملفوظات فقیہ الامت میں ایک صاحب نے سوال کیا حضرت مفتی محمود حسن گنگوہی صاحب سے، سائل یعنی پوچھنے والے نے پوچھا، یہ آپ چاہیں تو اس کو پڑھ سکتے ہیں، قسط 5 ملفوظات فقیہ الامت کی، اس میں صفحہ نمبر 61 پر 61 پر یہ تفصیل ہے۔ یہ دیکھو یہ سیڑھیاں ہیں جہاں پر ہمیں پہنچنا ہے، اندر جو مین جگہ ہے وہاں پر ہم جائیں گے جہاں کے بارے میں مشہور ہے کہ وہاں نبیوں کی قبریں ہیں۔ کچھ اوپر حصہ ہے، زمین سے کافی بلندی پر یہ ٹیلہ بنا ہوا ہے، اور اس کو انہوں نے باؤنڈری سے گھیر دیا ہے۔ یہ گیٹ ہے اس کا، وہاں لکھا ہے مزارات مبارک انبیاء علیہم السلام، اور وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، اس طرح لکھا ہے۔ جی یہاں سے ہم اندر آ گئے ہیں۔ دیکھیے یہ ہیں وہ قبریں جن کے بارے میں مشہور ہے کہ یہاں نبیوں کی قبریں ہیں۔ کافی سکون محسوس ہوتا ہے، پرسکون ماحول ہوتا ہے، کوئی شور شرابہ نہیں، کوئی بدعت نہیں، کچھ نہیں، اور سادگی کے ساتھ یہ گھاس ہلکی ہلکی اس میں اگی ہوئی ہے۔ کچھ وہاں ماربل کا کام بھی چل رہا تھا۔ کافی لمبی قبریں ہیں، یعنی ایک اندازہ کریں تو 15-17 فٹ سمجھ لیں آپ کہ اتنی لمبی لمبی قبریں ہوں گی ایک انداز سے۔ دیکھیے اس طرف ایک قبر ہے، وہاں دو ایسی چوڑی بنی ہوئی ہے، ایسا لگتا ہے کہ یہاں 2 لوگ یعنی مدفون ہوں گے۔ کچھ سنگل قبر ہے، اس طریقے سے یہ پوری جگہیں ہیں۔
اب بہرحال ہمیں سمجھنا ہے کہ سچ مچ کیا یہاں انبیاء تشریف لائے تھے۔ اس سلسلے میں جب کسی نے پوچھا تو دیکھیے میں آپ کے سامنے نقل کرتا ہوں وہ عبارت، پوری بات کلیئر ہو جائے گی، انتہائی معتبر بات، دل کو لگتی بات محسوس ہوتی ہے یہ۔ کچھ لوگوں سے سنا ہے، پوچھنے والے نے پوچھا، حضرت مفتی محمود حسن گنگوہی سے حضرت کی مجلس میں سوال کیا کہ کچھ لوگوں سے سنا ہے کہ ہندوستان میں بھی انبیاء آئے ہیں، کیا یہ صحیح ہے؟ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ بعض صحابہ کی قبریں جنوبی ہند میں پائی جاتی ہیں، یعنی ساؤتھ انڈیا میں۔ تو حضرت نے جواب دیا، حضرت نے بڑا اچھا جواب دیا، یعنی اصولی جواب۔ حضرت نے فرمایا کہ دیکھو آپ کی ذمہ داری تو صرف اتنی ہے کہ جتنے انبیاء علیہم السلام اللہ تعالیٰ نے بھیجے ان سب پر ایمان لائیں، چاہے وہ ہندوستان میں ہوں چاہے کہیں اور ہوں، آپ ایمان لے آئیں، بس آپ کی ذمہ داری پوری ہو گئی۔ اب یہ تفتیش کہ یہاں کون آیا وہاں کون آیا، یہ آپ کے ذمہ شرعاً لازم نہیں، یہ تو بات بتا دی۔ اس کے بعد فرمایا حضرت مفتی محمود حسن گنگوہی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ باقی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کے مکتوبات میں اس کا تذکرہ ہے۔ پنجاب میں برسا نامی گاؤں، کتاب میں برسا لکھا ہے، حالانکہ اس گاؤں کا نام ہے براس نامی ایک گاؤں ہے، کہتے ہیں کہ یہاں پر انبیاء آئے ہیں۔ مجدد صاحب کے مزار سے چند میل کے فاصلے پر، ہم نے بتایا نا کہ ہم سرہند میں تھے، حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کی مزار سے چند میل کے فاصلے پر، تقریباً 15 کلومیٹر ہوگا میرے خیال سے، ایک انداز سے بتا رہا ہوں کہ وہاں پر ٹیلے کے مانند ہے۔ میں بھی وہاں حاضر ہوا، حضرت فرما رہے میں بھی وہاں گیا تھا، حاضر ہوا۔ دیکھیے یہ یہاں لائبریری یہاں کی، خیر تو میں واپس جاتا ہوں کتاب پر، اس میں لکھا ہے وہاں میں حاضر ہوا، اچھی خاصی بڑی جگہ ہے، بڑا ہال ہے، 4 دیواری بنی ہوئی ہے، لیکن قبر کا کوئی نشان نہیں۔ کہتے ہیں کہ اسی حصے میں انبیاء علیہ السلام مدفون ہیں۔ جب ہم گئے تو ہمارے ساتھ ایک صاحب کشف بھی تھے، حضرت نے لکھا ہے، اہم بات ہے یہ کہ ہمارے ساتھ ایک صاحب کشف بھی تھے جن کو کشف قبور ہوتا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ یہاں 6 انبیاء سے میری ملاقات ہوئی، جو حضرت مفتی محمود صاحب کے ساتھ جو صاحب تھے انہوں نے بتایا کہ میری یہاں انبیاء سے ملاقات ہوئی۔ اور پھر حضرت نے یہ بھی لکھا ہے، یعنی حضرت کے ملفوظات میں آگے، کہ ان کے بتلانے کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کئی سو سال پہلے فلاں راجہ کے زمانے حکومت میں آئے تھے۔ میں نے ان سے پوچھا، حضرت مفتی محمود حسن صاحب نے ان سے پوچھا کہ قوم کا معاملہ کیا رہا؟ انہوں نے جواب دیا، ہم نے تبلیغ کی، لوگوں نے نہیں مانا، پھر وہ ہوا جو ہوا کرتا ہے، بستی الٹ گئی، چنانچہ دیکھنے سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ الٹی ہوئی بستی ہے، الٹی ہوئی بستی ہے۔ وہاں کے لوگ بتلاتے ہیں کہ کبھی کبھی اس ٹیلے میں سے اینٹیں ہٹتی ہیں تو لاشیں نکلتی ہیں، شاید یہ اسی کا اثر ہو۔ میں نے آپ کو جو بتایا تھا پیچھے کہ دیکھو یہ آپ کو ٹیلا دکھا رہا ہوں باہر کا حصہ، وہ اسی لیے بتایا تھا کہ دیکھو یہاں وہ جگہ ہے جہاں سے مطلب وہ نکلتی ہے اینٹیں۔ یہ جو بچہ گیٹ کھول رہا ہے نا، یہاں پر ہم دوسری جگہ تقریباً 400-500 سال پرانی ایک مسجد ہے، 400-500 سال پرانی، وہاں کے ایک صاحب نے بتایا، حافظ صاحب تھے، وہاں پر ہم لوگ آئے اور ہم نے یہاں پر ظہر کی نماز باجماعت ادا کی۔ یہ ابھی تعمیر باہر کی چل رہی ہے، یہ حصہ ہے وہ، یہ اس کا دروازہ ہے، یہاں ہم نے اپنے جوتے چپل اتارے، بس یہ جگہ بنا رکھی ان لوگوں نے۔ اور سامنے دیکھیے یہ اس کا گیٹ ہے، گیٹ کے اوپر دیکھیے ایک کتبہ بھی لگا ہوا ہے، وہاں ایک تختی ہے، اس میں کچھ لکھا ہوا تھا، لیکن وہ ہمیں سمجھ میں نہیں آیا کیا لکھا ہوا تھا، بڑی عجیب باریک سے کچھ ایسے الفاظ تھے اور کافی اوپر تھا، اللہ تو لکھا ہوا نظر آ رہا ہے لیکن اس کے نیچے کچھ تھا، واللہ عالم وہ کیا لکھا ہوا تھا۔ لگتا ہے ایسا، اندر بھی ہم گئے، ظہر کی نماز پڑھی ہم نے باجماعت، تو ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ بھئی یہاں پرانی یہ مسجد ہوگی۔ جی یہاں سے باہر آئے، یہ سامنے کا باہر کا پورا نظارہ دیکھو، ٹیلا بنا ہوا ہے اور پورا اس کے اوپر باؤنڈری بنی ہوئی ہے۔ یہ باہر منڈی تھی جہاں دھان سوکھ رہا تھا، مزدور کام کر رہے تھے۔ بس آج کے ولاگ میں اتنا ہی، انشاءاللہ اگلا جو سفر ہوا تھا انشاءاللہ پھر مزید آپ کو سفر کرائیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔